غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا نادان۔ میری امت بھی ان کے نقش قدم پہ چلے گی جس نقش قدم پر بنی اسرائیل چلی۔ حذو النعل بالنعل، جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں، ان میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، ایسی میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا، بلکہ میری امت ایک قدم آگے بڑھے گی۔ اس کے بعد میں فرمایا تفرقت بنو اسرائیل سنتین و سبعین ملتا وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملتا۔ اس سے پہلے آپ نے فرمایا جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں اسی طریقے سے میری امت میں اور بنی اسرائیل میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ حتی ان کان منہم من اتی علی امہ علانیتا لکان من امتی من یصنع ذلک، حتی کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا، اپنی ماں کے پاس وہ اعلانیہ زنا کرنے آیا ہوگا، لکان من امتی من یصنع ذلک، تو میری امت میں بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا نہ ہو جائیں، وہ شخص بھی میری امت کا فرد بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا تفرقت بنو اسرائیل علی سنتین و سبعین ملتا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ وتفترق امتی کے لفظ پر غور کیجیے، وتفترق امتی علی 73 ملتا، تو میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جماعت جنت کے اندر جائے گی۔ الا ملۃ واحدہ، ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں گے۔ پھر صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ ایک گروہ جنت میں کون سا جائے گا؟ فرمایا مانا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ قال محمد ابن اسماعیل البخاری، محمد ابن اسماعیل البخاری اور ان کے استاد امام حمیدی فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب الحدیث، یہ جنت میں جانے والے قرآن پر عمل کرنے والے اور حدیث پر عمل کرنے والے، قرآن و حدیث کو تھامنے والے ہوں گے۔ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ آپ نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ گروہ گروہ میں بڑھ رہے ہیں، آپ نے ان کو بھی اپنا امتی کہا۔ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ نبی نے تو اتنی جلدی کسی پر کفر کا فتویٰ نہ لگایا۔ میرے بھائیو، پھر ہم آج ایک دوسرے پر کفر کے فتوے کیوں ٹھونک دیتے ہیں؟ ضرورت ہے۔ آج امریکہ اور برطانیہ، برٹین، یہودی اور عیسائی دو الگ الگ ملک ہیں۔ عیسائیوں نے آج تک ثبوت نہیں دیا کہ مریم پاک دامن ہے۔ یہودیوں نے الزام لگایا کہ عیسیٰ کی ماں مریم زانیہ ہیں۔ مریم نے جو عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر شوہر کے، یہ زناکار تھی۔ عیسائیوں کی بائبل آج تک جواب نہ دے سکی، اور عیسائی آج تک خاموش ہے، اس کا جواب نہ دے سکے۔ ان کو قرآن کا احسان ماننا چاہیے جناب محمد رسول اللہ کا، کہ اللہ کے نبی پر یہ کتاب اتری اور حضرت مریم کو پاک دامن قرار دیا۔ ان کو تو مسلمانوں سے دوستی کرنا چاہیے تھی، عیسائیوں کو، لیکن آج اپنے دشمن یہودیوں سے عیسائی مل گئے، اور ان دونوں نے مل کر اسلام کو اور مسلمانوں کو پوری دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹانے کا اعلان کر دیا، پلان بنا لیا۔ آج جہاں دیکھو مسلمانوں کو یہ یہودی اور یہ عیسائی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں آؤ تو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کے پجاری، الگ الگ خداؤں کے اور رب کے ماننے والے لوگ بھی آج مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ آج ہم ہیں ایک رب کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے۔ آج ہم ہیں کہ ہم فرقوں میں اور تفرقوں میں ایسے بڑھ گئے ہیں کہ آج ایک دوسرے کی مسجدوں کو اڑا رہا ہے، ایک دوسرے کے قتل کا پلان بنا رہا ہے، ایک دوسرے کو ختم کرنے کا اور اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا وہ پلان بنا رہا ہے۔ تصور تو کیجئے میرے بھائیو، ذرا اس واقعے کی طرف بھی تو
نظر ڈالیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو ایک کرنے کے لیے آئے تھے، اور آج ہم لوگوں کو جدا جدا کرنے پر جم گئے ہیں۔ نبی اکرم نے یہ تعلیم کیوں دی؟ نماز سب سے افضل عبادت ہے، روزہ رکھنا سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور جس آدمی کے پاس حیثیت ہے، استطاعت ہے، اور اس کے باوجود وہ حج کرنے نہ جائے، وہ مجوسیت کی موت مرتا ہے۔ تصور کیجئے، زکات کا معاملہ اتنا بڑا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کر دیا، اگر بکری باندھنے کی رسی بھی کسی کے پاس زکات میں نکل رہی ہوگی اور وہ اگر نہیں دے گا تو میں اس سے قتال کروں گا، اس سے جہاد کروں گا۔ تصور کیجئے کہ اسلام کی یہ ساری چیزیں صرف لوگوں کو جوڑنے ہی کے لیے تو ہو رہی ہیں۔ نماز گھر میں بیٹھ کر کوئی مقیم آدمی پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، تم کو مسجد کے اندر آنا ہے، فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے، اور مسجد میں بھی پڑھنے کے لیے جماعت ضروری قرار دیا ہے۔ جب تم آؤ گے ایک دوسرے کی خیریت پوچھو گے، یہ بھی تو آپس میں ہمدردی ہی ہے۔ روزہ اس لیے رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم ان غریبوں کا احساس کر سکو جن کو بیچاروں کو 12 مہینے کھانے پینے کو نہیں ملتا، یہ بھی تو مسلمان بھائیوں کا احساس ہے۔ اور حج بھی تو اسی لیے ہے کہ کالے گورے اور ہر رنگ کی نسل کو مٹا کر تمہیں ایک جگہ جماؤ۔ الگ الگ زبانوں کے لوگ ہیں، الگ الگ رنگ کے ہیں، الگ الگ برادری کے ہیں، لیکن اس میدان میں ایک ہی لباس میں ہے، ایک ہی لباس میں ہے، تاکہ ایک دوسرے سے اپنا غم بانٹ سکے۔ زکات بھی تو اسی لیے کہ امیروں سے لے کر تمہارے ہی درمیان جو غریب ہے ان کو دے دیا جائے۔ ساری چیزیں ہمدردی ہی کے لیے۔ پھر جو اسلام، پورے اسلام کی بنیادی ہمدردی پر ٹکی ہوئی ہے، پھر آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ تصور کیجئے ان واقعات پر۔ بہت آسان ہے اپنی زبان سے کہہ دینا کہ فلاں کافر ہے۔ ارے ہاں، ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ اختلاف ہے، 4 بھائی ہیں، 4 برتن گھر میں ہوتے ہیں، کھٹک جاتے ہیں، 4 بھائی ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے، اپنے سارے اختلافات کو بیٹھ کر حل کر لو۔ اس کو کافروں تک کیوں پہنچاتے ہو؟ اس کو دوسروں تک کیوں ہنگامہ کرتے ہو؟ ہمارے یہاں پر بھی تو آپ آئیے، ہندوستان میں ہاں جنگ ہوتی ہے، بمباری ہوتی ہے، بم بلاسٹ ہوتے ہیں، لیکن ہندو مسلمانوں کو مارتے ہیں، مسلمان ہندو کو مارتے ہیں۔ لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا مسلمان کو مار رہا ہو، ہندو کو مار رہا ہو۔ لیکن افسوس ہے جب میں آپ کے ملک میں آتا ہوں تو یہ حادثے پیپروں میں پڑھ کر مجھے بڑا رنج ہوتا ہے کہ یہاں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارنے کے در پہ لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور تو کیجئے، یہ کیا معاملات ہیں، یہ کیا ہے؟ آخر تکلیف اپنوں سے، تکلیف ہمدردی انہی سے ہوتی ہے، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو میرے بھائیو شکایت انہی سے کی جاتی ہے جو اپنے ہوتے ہیں، تاکہ وہ لوگ کوئی مرض کا کوئی راستہ تلاش کریں، اس بیماری کا حل کیا ہے۔ ہم کو بتاؤ میرے بھائیوں، کیا آخر اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ اختلاف ہے، آؤ بیٹھ کے نبڑ لیتے ہیں، اور سب سے بڑا جج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیتے ہیں۔ میرے نبی جو فیصلہ کر دیں، عدالت محمدی سے جو فیصلہ ہو جائے اس کو تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیں۔ آپ نے اس حدیث پر نظر ڈال کر دیکھیے، کیا ہے وہ حدیث؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں پہلے زبان کا لفظ استعمال کیا، باللسانہ و یدہ، پہلے زبان کا بعد میں ہاتھ کا، کیونکہ ہاتھ سے ہم کسی کو مارتے ہیں تو ہاتھ کا مارا ہوا زخم تو بھر سکتا ہے، لیکن زبان سے میرے بھائی کو جو دل میں زخم پہنچتا ہے وہ زخم بہت آسانی سے نہیں بھرتا ہے، اور اس زخم کی تاثیر مدتوں رہتی ہے، بلکہ موت تک رہتی ہے۔ آدمی کبھی کبھی اوپر دل سے معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ اپنے سچے دل سے اس کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ بندگان خدا کی جو اوصاف ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں، لیکن اس سے پہلے ذرا اس حدیث پر غور کیجئے۔ میری امت میں 72 فرقے، بنی اسرائیل میں 72 تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ آپ نے کہا من امت، میری امت میں
پھر آپ نے ہاں یہ کہا کہ وہ سب جہنمی ایک جنتی، لیکن وہ جہنمی کفر کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ 72 فرقے جہنمی اس لیے ہوں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بنیاد پر، قرآن و حدیث سے منہ موڑنے کی بنیاد پر وہ ہوں گے، کافر ہونے کی بنیاد پر نہیں۔ میں جانتا ہوں ہمارے کچھ اہل علم ہو سکتا ہم سے یہ کہیں مولوی صاحب امت کی تو 2 قسمیں ہوتی ہیں، امت اجابہ اور امت دعویٰ، لیکن یہاں جو 72 فرقے کا جو بتائے گئے وہ امت اجابہ کے اندر ہوں گے، امت دعویٰ میں نہیں۔ امت دعویٰ کافروں کو کہتے ہیں اور امت اجابہ مسلمانوں کو کہتے ہیں، اور یہ 72 فرقے اگر دیکھا تو 72 امت اجابہ کے اندر ہوں گے۔ اگر امت دعویٰ کافروں کو بھی جوڑ لیا جائے تو 72 نہیں، ان کی تعداد تو پتہ نہیں کتنی پہنچ جائے گی، کیونکہ ان میں بھی آپس میں بہت فرقے ہیں، خود ہمارے شیعہ بھائیوں میں بڑے بڑے 12 فرقے ہیں، اگر ان کی تعداد جوڑیں گے تو پتہ نہیں کتنی، یہاں امت اجابہ مراد ہے۔ میری پوری امت جنت میں جائے گی، امت اجابہ میں جتنے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے، لیکن وہ نہیں جس نے میرا انکار کیا۔ پوچھا قالوا من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری لائی ہوئی شریعت کی اطاعت کرے گا، قرآن و حدیث کی اطاعت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ صاف ظاہر کر دیا میری اطاعت کا مطلب قرآن و حدیث کی اطاعت۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے وہ لے لو، اللہ نے یہ نہیں کہا میں جو دوں وہ لے لو، اللہ نے کیا کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، محمد تمہیں جو دے، محمد الرسول اللہ تمہیں جو دے وہ لے لو، کیونکہ اللہ جانتا ہے ما ینطق عن الہویٰ، میرا نبی میری مرضی کے بغیر کچھ دیتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ وہی دے گا جو میں دوں گا، لہذا رسول نے جو دیا وہ اللہ نے دیا، لہذا یہ کہنا کہ جس نے میری اطاعت کی، اس کا ترجمہ یہ ہوگا جس نے اللہ اور میرے رسول، جس نے اللہ کی اور رسول کی یعنی قرآن و حدیث کی اتباع کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی اس نے میرا انکار